ملک کی نامور ڈریس ڈیزائنر نجیبہ بیجی بتا رہی ہیں کہ ملکہ ترنم نور جہاں عظیم فنکارہ تو تھیں، وہ کتنی بڑی فیشن آئیکن تھی۔ بیجی کا یہ بیان بھی پاپ گلوکار علی عظمت کے اس غیر شائستہ اور غیر مہذب بیان کے حوالے سے ہے جو انہوں نے ملکہ ترنم نور جہاں کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے۔ پلیز ملاحظہ فرمائیے نجیبہ بیجی ملکہ ترنم نور جہاں کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں۔ السلام علیکم طاہر سرور صاحب، پیارے بھائی، بہت شکریہ جو آپ نے مجھے اتنی بڑی عورت کے لیے بات کرنے کے لائق سمجھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے بارے میں بات کروں گی۔ میری ریسرچ کے مطابق جس دور میں میڈم نور جہاں صاحبہ نے آغاز کیا اپنے کریئر کا، تو اس دور میں بنارسی کپڑوں کا، کاٹن کی غراروں کا، جالی کے کپڑوں کا، لیسز کا بہت زیادہ فیشن ہوا کرتا تھا، اور کیونکہ وہ میری فیوریٹ عورت ہے اس لیے میں نے ان کے اوپر کافی ریسرچ بھی کی۔ اگر میں نے ان کو انتظار فلم میں دیکھا تو میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے پھولوں کے والے گھاگھرے میں دیکھا، اسی طرح کے بال وہ بنایا کرتی تھی، لیکن جب وہ ایز اے سنگر اسکرین پہ آتی تھی، حسن، فیشن، ادا اور خدا کی رحمت کا امتزاج تھی۔ وہ اللہ پاک نے ان کو اتنا حسن سے نوازا تھا، گلے کے ایسے سر عطا کیے تھے جو بہت کم لوگوں کو عطا کیے گئے ہیں۔ اس دور میں پیارے بھائی بنارسی کپڑوں کا طاہر صاحب بہت فیشن تھا، اور بنارسی ساڑیاں لوگ پہنا کرتے تھے، لیکن وہ اس دور میں بھی ایک نہایت اسٹائلش اور خوبصورت عورت تھی۔ میں نے نہ تو کبھی ان کو بنارسی دوپٹے میں دیکھا، نہ کبھی بنارسی کے مخاب کے جوڑے میں ان کو دیکھا، نہ کبھی میں نے ان کو شلوار قمیض میں دیکھا۔ میں نے ان کو جب بھی دیکھا انہوں کو الگ تھلگ فیشن میں دیکھا۔ اس زمانے میں تو لوگ پین کوک اور تبت سنوں کے ساتھ میک اپ کرتے تھے، اور موم بتی میں کالا رنگ ملا کر آنکھوں پہ مسکارا لگایا کرتے تھے، اور اس ٹائم ان کی جو میک اپ آرٹسٹ تھی وہ الزبتھ ٹیلر کی مالک میڈم الزبتھ تھی، اور میڈم امریکہ جایا کرتی تھی ان سے ملنے، اور وہ ان کا میک اپ کیا کرتی تھی، اور خواتین کا جو میک اپ ہوتا تھا وہ میڈم صاحبہ کا تو ایک جدا گانا انداز تھا۔ شینٹلے جو جالی ہے وہ آج بھی بہت ہی مہنگی مل رہی ہے اور مہنگی داموں پہ دستیاب ہے۔ میڈم اس وقت شینٹلے جو کہ فرانس میں خاص کمپنی بناتی ہے، شینٹلے فرانس کی جالی کی ساڑی پہنا کرتی تھی۔ پیور سلک جو فرانس سے تیار ہوتی ہے اس سلک کی ساڑی پہنا کرتی تھی۔ جوڑا، پھول انہی کی وجہ سے مقبول ہوئے، اور مجھے یاد ہے اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہماری جو بڑے تھے یا والدہ تھی یا والدین تھے وہ سونے کی چوڑیاں اور سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ مجھے تو اپنی والدہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اور میری نانی، لیکن میڈم ایک واحد خاتون تھی جن کی وجہ سے ہیروں کو بہت مقبولیت ملی، اور جب یہ ہیرے پہنا کرتی تھی تو لوگوں کو شروع میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا چیزیں چمکتی ہیں۔ 5-6 کیرٹ کا ہیرا ان کے گلے میں ہوا کرتا تھا، مختلف ہیرے کی کنگن اور چوڑیاں ان کے پاس تھیں، اور جیسا علی عظمت صاحب نے کہا کہ اڈے اڈے لمبے جھمکے پا کے آ جاندے سن، میں نے اس خاتون کو کبھی جھمکوں میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ایک انگلش فیشن کرتی تھی جس طرح گوریاں فیشن کرتی ہیں۔ نہ گوریاں جھمکے اور مگر پہنتی ہیں، نہ میڈم نے کبھی پہنے۔ ان کو جب بھی میں نے دیکھا ڈائمنڈ کے ٹاپس پہنا کرتی تھی، اور ایسے بندے ہوتے تھے جو کان کے بالکل ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کے گلے میں ایک چین ہوتی تھی جس میں 5-6 کیرٹ کا ایک ہیرا ہوتا تھا۔ اگر ہیروں کا ہار بھی انہوں نے کبھی پہنا تو وہ گلے کے ساتھ لگا ہوا بہت خوبصورت ہیرے ہوتے تھے، اور ان کے تیار ہونے کا طریقہ، ان کے آئی شیڈ، ان کا میک اپ لگانے کا جو طریقہ تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ موسم کے حساب سے رنگوں کا انتخاب کرتی۔ لپسٹک کی بہت خوبصورت انداز سے وہ لگاتی تھی، لگانے کا طریقہ بھی بہت خوبصورت اور بے مثال تھا۔ وہ اتنا بے مثال تھا کہ میڈونا مجھے لگتا ہے انہیں کو کاپی کرتی تھی۔ باکمال بے مثال خاتون تھی، اور میں ان کو دیکھ کے تو بہت
خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بھی بخشا کہ جب ان کی ترنم آ رہی تھی کیسٹ، اس زمانے میں انہوں نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی بی جی صاحبہ. تو میں نے کہا میڈم آپ مجھے 2 دفعہ جی لگاتی ہیں تو میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں، تو اس طرح مخاطب نہ کیا کیجیے. ان کے جو ایک انداز محبت ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا ایک انداز تھا. شفیق خاتون تھی، محبت بانٹا کرتی تھی، غربا سے محبت کرتی تھی، اور ان کے گھر اگر کبھی بھی کوئی چلا گیا ہے تو وہ محبت کرا کرتی تھی. سردیوں اور گرمیوں میں، کیونکہ میں بھی اسی جگہ پہ رہتی ہوں گلبرگ میں جہاں میڈم رہا کرتی تھی، تو وہ اپنے دروازے کے پاس 200-400 جوڑے سردیوں کے لے کے بیٹھ جاتی تھی اور غربا میں تقسیم کیا کرتی تھی، سردیوں کے شروع میں، گرمیوں کے شروع میں. اور ان کا خدا سے محبت کا انداز ایک بالکل جدا گانا تھا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کس قدر خوبصورت ان کو اس کا رسپونڈ کیا. ان کا جو ڈپارچر تھا یہاں سے، ان کی محبت کا تو اللہ تعالیٰ نے بھی مہر لگائی. ان کا ڈپارچر 27ویں شب معراج کو خدا نے کیا، فرام لاہور ٹو ہیون. لاہور سے سیدھی جنت میں تشریف لے گئی. ان کے بارے میں کوئی بات کہنا یا ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کہنا، میں سمجھتی ہوں علی عظمت صاحب یا تو اس وقت ہوش میں نہیں تھے یا نشے میں تھے، اور کیونکہ وہ فیم اتنا دیکھا نہیں انہوں نے زندگی میں، تو وہ سمجھ رہے تھے اس طرح ان کو مائی کہہ کے فیم ملے گا. مائی میں نے تو میری ہوتا ہے انگریزی میں، تو وہ مائی نہیں تھی. جب ہم چھوٹے تھے تو وہ جوان تھی، کوئی پیدائشی مائی پیدا نہیں ہوئی تھی. اور اس طرح کی نازیبا گفتگو جو ہے اور جو انہوں نے کی ہے، اس کے لیے تو بہت ریئیکشن آنا چاہیے ہمارا، اور ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. میری کیا ہے، تمام دنیا اس کی ان کا مذاق اڑا رہی ہے، اور کوئی نامناسب الفاظ تھے جو انہوں نے کہے. اور جتنا آپ کو تجربہ ہے، آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ نے اس انڈسٹری میں اتنا کام کیا ہے، اور آپ کی اتنی تگ و دو ہے، اور آپ کی اتنی ریسرچ ہے، اور آپ کا کوئی بھی آرٹیکل پڑھا جائے تو آپ تفصیلی اس میں جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ میرے، آپ کے یا علی عظمت صاحب کے کہنے سے کم نہ ہوگی، نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے. وہ ایک واحد خاتون تھی جنہوں نے میری پاک فوج کے لیے ریڈیو پاکستان میں جا کے نغمے گائے، اور پھر وہیں رہیں. ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ سرخ میں آ کے گائیے، لیکن وہ کونے میں بیٹھ کے گاتی رہیں. تو وہ اللہ توکل چلنے والی عورت تھی، خوبصورت عورت، نہایت حسین، جو آج بھی آنکھوں میں موجود ہے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں موجود رہیں گی اور دعاؤں میں بھی موجود رہیں گی.